معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ تنازع کے بیچ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے لگوایا کورونا کا ٹیکہ۔ امریکی قانون سازوں کا بھارتی کسانوں کے احتجاج بارے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے نام خط۔ لو جہاد روکنے سے متعلق مدھیہ پردیش مذہبی آزادی بل 2020 کو ریاستی کونسل کی منظوری۔ دہلی پولیس محمود پراچے کو پھنسانا چاہتی ہے، دہلی فساد متاثرین۔ آزمائش بھرے سال میں کورونا پر قابو پانے میں دھاراوی بین الاقوامی سطح پر مثالی علاقہ۔ بی جے پی کے ہر کارپوریٹر کو 6 کروڑ کا لالچ، ٹی آر ایس پر بنڈی سنجے کا الزام۔ ایس ڈی پی آئی سے سیاسی انتقام لینے کے لیے بی جے پی حکومت این آئی اے کا غلط استعمال نہ کرے۔ تلنگانہ میں سال نو کے جشن کی اجازت نہیں۔ کڑپا میں آج بے گھر افراد میں نورتنالو کے تحت تعمیر امکنہ کے پٹوں کی تقسیم۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا کے ہاتھوں پٹوں کی تقسیم۔ عوام کے مسائل کے حل کو لے کر تلگو دیشم پارٹی کا کڑپا میں احتجاج۔ تلگو دیشم قائد سابقہ چیئرمین ریمس جیلانی باشا کا احتجاجی دھرنا۔ پریس کلب کڑپا میں تلگو دیشم اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کسانوں کے مسائل پر راؤنڈ ٹیبل اجلاس۔ پاپولر فرنٹ کڑپا کی جانب سے کڑپا میں گیٹ ٹو گیدر پروگرام، ریاستی نائب صدر مفتی عبدالسبحان قاسمی کی شرکت۔ نمائندے دکن جناب حسن چشتی کا شکاگو میں انتقال۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ تنازع کے بیچ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے لگوایا کورونا کا ٹیکہ۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور اس ہفتے امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کے کورونا وائرس کا ٹیکہ لگوانے کے بعد اب خبر ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی کورونا کی پہلی ڈوز لے لی ہے۔ امریکی قانون سازوں کا بھارتی کسانوں کے احتجاج بارے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے نام خط۔ امریکی کانگریس کی بھارتی نژاد خاتون رکن پرمیلا جیا پال سمیت 7 بااثر امریکی قانون سازوں کے ایک گروپ نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے نام ایک خط میں ان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ کسانوں کے احتجاج کا معاملہ اٹھائیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق امریکی قانون سازوں نے 23 دسمبر کو پومپیو کو لکھے گئے اپنے خط میں کہا کہ بھارتی کسانوں کا معاملہ نہ صرف امریکہ میں رہنے والے پنجاب سے تعلق رکھنے والے سکھوں کے باعث تشویش ہے، بلکہ اس کا اثر یہاں رہائش پذیر دیگر بھارتی ریاستوں کے شہریوں پر بھی پڑا ہے۔ لو جہاد روکنے سے متعلق مدھیہ پردیش مذہبی آزادی بل 2020 کو ریاستی کونسل کی منظوری۔ بھوپال مدھیہ پردیش قانون ساز اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے آغاز سے صرف 2 دن پہلے آج یہاں ریاستی کابینہ نے لو جہاد اور مذہب کی تبدیلی کو روکنے سے متعلق اہم مدھیہ پردیش مذہبی آزادی بل 2020 کو منظوری دے دی۔ دہلی پولیس محمود پراچے کو پھنسانا چاہتی ہے، دہلی فساد متاثرین۔ دہلی کے اسپیشل سیل کے ذریعے دہلی فسادات کے متاثرین کی پیروی کر رہے وکیل محمود پراچے کے دفتر پر چھاپے کے بعد فساد متاثرین نے دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے اور اسے ایک سازش قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے انہیں محمود پراچے کے خلاف جھوٹا بیان دینے پر مجبور کیا۔ پولیس انہیں کسی جھوٹے مقدمے میں ملوث کرنا چاہتی ہے۔ آزمائش بھرے سال میں کورونا پر قابو پانے میں دھاراوی بین الاقوامی سطح پر مثالی علاقہ۔ سال 2020 نہ صرف ریاست بلکہ ممبئی میں شہری انتظامات کی نگراں برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن کے لیے بھی بڑی آزمائش کا سال رہا ہے۔ مارچ سے ممبئی میں کورونا کی وبا تیزی سے پھیلی اور بی ایم سی پر بھی زبردست دباؤ پڑا۔ جگہ جگہ کووڈ سینٹر قائم کیے گئے۔ اس سخت آزمائش میں ایشیا کی سب سے بڑی
झोपड़पट्टी माने जाने वाला धारावी इलाका जो अमूमन मनफी हवालों से गाहे बगाहे खबरों में आता है, उसने कोरोना पर न सिर्फ काबू पाया बल्कि दुनिया के लिए मिसाल बना। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी धारावी पैटर्न की सताइश की। बीजेपी के हर कारपोरेटर को 6 करोड़ का लालच, TRS पर बंडी संजय का इल्ज़ाम। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम आयद किया कि TRS बीजेपी के हर कारपोरेटर को 6 करोड़ रुपए का लालच दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपना खेल शुरू कर दे तो TRS के लिए महंगा साबित होगा। SDPI से सियासी इंतकाम लेने के लिए बीजेपी हुकूमत NIA का गलत इस्तेमाल ना करे। मरकज़ी बीजेपी हुकूमत मज़लूमों की आवाज़ उठाने वाली तंजीमों तहरीकों के ख़िलाफ़ बीजेपी NIA का गलत इस्तेमाल कर रही है और मरकज़ी हुकूमत के इशारों पर NIA सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI को निशाना बना रही है और उसी के तहत गुज़िश्ता दिनों SDPI बेंगलुरु ज़िले सदर मोहम्मद शरीफ समेत कुछ कारकुनों को NIA ने UAPA गिरफ्तार किया है। तेलंगाना में साल नौ के जश्न की इजाज़त नहीं। रियासत तेलंगाना में किसी भी मकाम पर साल नौ के जश्न की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। रियासती महकमा सेहत की जानिब से हुकूमत और महकमा दाखिला को रवाना करदा मकतूब में इस बात की ख्वाहिश की गई है कि रियासती हुकूमत और महकमा दाखिले की जानिब से फौरी तौर पर रियासत में किसी भी मकाम पर जश्न साल नौ की इजाज़त न देने के अलावा हुजूम को जमा होने की इजाज़त न देने का ऐलान किया जाए। कड़पा में आज बेघर अफराद में नौरत्नालू के तहत तामीर अमकना के पट्टों की तकसीम। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह के हाथों पट्टों की तकसीम, जश्न का माहौल। रियासत आंध्र प्रदेश ज़िला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, कड़पा के मज़ाफ़ात में वाक़े ओकायापल्ली लेआउट में आज बेघर अफराद में तामीर अमकना के पट्टे तकसीम किए गए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश YSB अमजद बादशाह ने कहा कि आज 1066 बेघर अफराद को पट्टे तकसीम किए गए हैं। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी के नौरत्नालू के हिस्से के तहत आज ये अजीम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें बेघर अफराद को आज ये तोहफ़ा दिया गया। मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर कड़पा हरी किरण भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत बल्दिया कड़पा के हुदूद में 20,787 बेघर अफराद को अमकना के पट्टे दिए जा रहे हैं। ओकायापल्ली लेआउट पर न सिर्फ मकानात तामीर किए जाएंगे बल्कि यहाँ पर एक गांव बनाया जाएगा जहाँ पर तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। स्कूल्स, पार्क, सचिवालयम, YSR हेल्थ क्लिनिक्स, खेल के मैदान भी यहाँ तामीर किए जाएंगे। यहीं पर 100 एकड़ अर्जी में YSR आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी। ये अराजी के पट्टे तकसीम का प्रोग्राम 25 दिसंबर ता 7 जनवरी तक जारी रहेगा। प्रेस क्लब कड़पा में तेलुगु देशम और अपोजिशन जमातों की जानिब से किसानों के मसाइल पर राउंड टेबल इजलास। रियासत और ज़िला कड़पा के किसानों के दरपेश मसाइल को लेकर कड़पा प्रेस क्लब में एक कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी के पार्लिमानी हल्के के सदर लिंगारेड्डी, कड़पा असम्बली इंचार्ज अमीर बाबू हरि प्रसाद के अलावा कम्युनिस्ट कायद CPM के रियासती रैतु सदर नारायणा रेड्डी, आम आदमी पार्टी के रियासती सदर श्रीनिवासुलु और दीगर कायदीन ने शिरकत की। పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉండాలంటే ముఖ్యంగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. రైతులు ప్రభుత్వము అని చెప్పే ప్రభుత్వాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన వాగ్దానం చేసినారు, మాకు అధికారం కట్టబెట్టండి, మేము అధికారంలోకి వస్తే ఇటువంటి తుఫానులు ఏమైనా సంభవించినప్పుడు, ప్రకృతి అనుకూలించినప్పుడు వారికి ఏదైనా నష్టం జరిగితే ఆ భర్తీ చేసడానికి 3,000 కోట్ల రూపాయలు మేము వాళ్ళకు నిధులు
عوام کے مسائل کے حل کو لے کر تلگو دیشم پارٹی کا کڑپا میں احتجاج، تلگو دیشم قائد سابقہ چیئرمین ریمس جیلانی باشا کا احتجاجی دھرنا۔ ہمارے نمائندے شبیر کی رپورٹ۔ شہر کڑپا کی خستہ حال سڑکوں کو تعمیر و مرمت، نالوں اور موریوں کی تعمیر کو لے کر آج کڑپا ون ٹاؤن سرکل گاندھی اسٹیچو کے قریب تلگو دیشم کے سینئر قائد و سابقہ چیئرمین ریمس جیلانی باشا نے دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت سے فوراً کڑپا میں ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کا مطالبہ کیا۔ بگا ونکا ندی سے ہوئے نقصان پر ہر گھر کو 25,000 روپے دینے کا مطالبہ کیا۔ پاپولر فرنٹ کڑپا کی جانب سے کڑپا میں گیٹ ٹوگیدر پروگرام، ریاستی نائب صدر مفتی عبدالسبحان قاسمی کی شرکت۔ ریاستی آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، کڑپا کے رحمتیہ فنکشن ہال میں آج پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے گیٹ ٹوگیدر پروگرام منعقد کیا گیا۔ صدر ضلع مولانا شیخ محمد ذاکر حسین نے جلسے کی صدارت کی۔ مہمانان خصوصی ریاستی نائب صدر مفتی عبدالسبحان قاسمی نے شرکت کی۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے ریاستی جنرل سیکریٹری عبداللہ خان نے بھی شرکت کی۔ مفتی عبدالسبحان نے اس موقع پر مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ جو کوئی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے ملک کا غدار قرار دیا جاتا ہے۔ سی بی آئی اور ای ڈی کے ذریعے اس کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ ఉదయం సాయంత్రం అన్ని వేళలా ప్రజల కోసం పనిచేసే పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్వేచ్ఛ న్యాయం రక్షణ కొరకై కులమతాలకు అతీతంగా పనిచేస్తూ ముందరికి సాగుతుంది। అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండి అందరూ మన రాజ్యాంగ రక్షణ కొరకు భారతదేశంలో ఈ అరాచక బీజేపీ రాజకీయానికి వ్యతిరేకంగా మనం ఏ విధంగా మన భారతదేశ రక్షణ కొరకు మన యొక్క హక్కుల సాధన కొరకు మనం కృషి చేయాలనే నినాదంపై పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందరికీ పిలుపునిచ్చింది। نمائندے دکن جناب حسن چشتی کا شکاگو میں انتقال۔ نمائندے دکن اور اردو دنیا کی مشہور معروف نامور شخصیت شکاگو میں مقیم حیدرآبادی شاعر، ادیب اور صحافی جناب حسن چشتی، سابق ڈپٹی رجسٹرار عثمانیہ یونیورسٹی ولد جناب سمیع احمد کا مختصر سی علالت کے بعد جمعرات کی شام شکاگو میں انتقال ہو گیا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔